اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم آپ کو گہے بگہے جو ایم ڈی کیٹ 2025 اور ایم بی بی ایس ایڈمیشن 2025-26 سیشن کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ جو ٹاپک ہے وہ نیشنل میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے۔ تو اب ایک پروگرام کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایک جو اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے عبداللہ لڑکے کی طرف سے، اور ساتھ میں پی ایم اے کے نمائندے بھی تھے اور والدین کی طرف سے ڈاکٹر علیم نواز نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں کچھ ڈسکشن ہوئی۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتہ ہوگا، جن کو نہیں ہے میں آپ کو اس ڈسکشن کو بھی یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں، چیدہ پوائنٹس مختصر، کہ اصل میں یہ کرائسس 2025 کے ایڈمیشن کا بنا کیوں ہے۔ اس بات پہ تو اب سب متفق ہیں کہ یہ جو ایڈمیشن پروسیس ہے اب یہ کرائسس کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کو پی ایم ڈی سی بھی مانتی ہے، یو ایچ ایس بھی مانتی ہے، والدین بھی مانتے ہیں، فریشر ریپیٹر سارے، کیونکہ جس نہج پہ یہ معاملہ چلا گیا ہوا ہے اب اس کا حل کوئی نہ کوئی نکلنا ضروری ہے۔ اب اس ٹائم پہ اگر ایکیوٹ ایمرجنسی کی سچویشن کے اندر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، ادروائز اس کا لانگ ٹرم حل جو ہے نا وہ اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے کوئی مستقل حل نہیں نکل سکتا۔ کوئی تھوڑا بہت ریلیف ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے ادھر، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے فریشر اور ریپیٹر کے ساتھ، تو لیکن اس کا مستقل حل جو ہے نا وہ کیونکہ پی ایم ڈی سی ایکٹ ہے، اس میں ایک پہلے تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ دے دوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی، جو اس کا فیصلہ آنا تھا، ابھی تک اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت اب کوئی اپڈیٹ وہاں سے نہیں ہے۔ وہ جو سٹیٹس صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویٹ فار دا آرڈر کا سٹیٹس، وہ ابھی تک ویسے کا ویسا بحال ہے۔ یوجولی جو ہے نا 4-5 بجے آرڈرز آ جاتے ہیں کورٹ کے، اگر کوئی اس طرح کا کورٹ آرڈر آتا ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ رہی بات کہ اس ٹاپک کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور سوالات ہو رہے ہیں، تو پہلا سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ویلیڈیٹی والا جو پہلے سے چل رہا تھا پچھلے سالوں میں، اس وقت اس پوائنٹ کو کیوں نہیں ریز کیا گیا، اس وقت اتنا شور شرابہ کیوں نہیں تھا جو اس وقت اتنا شور شرابہ اور ایشو بنا ہوا ہے۔ تو اس کا جو جواب وہاں سے آیا وہ یہ تھا کہ اس سال کا جو 95 سے اوپر سٹوڈنٹس ہیں وہ 817 ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے پچھلے سال کی 95% سے اوپر جو سٹوڈنٹس تھے وہ 2700 کچھ تھے، 2750 سٹوڈنٹس تھے۔ ایک تو یہ ہے، اور نہ صرف یہ 95 سے اوپر، بلکہ جب 90 سے 95 کی رینج دیکھی گئی، اور اس طریقے سے جو ہے نا 91 94 32 اس سارے فگرز کو دیکھا گیا، تو اس سال جو پاسنگ ریشو تھی ایم ڈی کیٹ کے اندر وہ پچھلے سال کی نسبت بہت ہی کم تھی۔ مطلب آپ یہ دیکھ کے کہ 5-6 گنا زیادہ سٹوڈنٹس پچھلے سال پاس ہوئے انہی مارکس کے اوپر، جبکہ اس سال کم ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا۔ اصل میں ایشو یہیں سے ریز ہوا جب سٹوڈنٹس فریش سٹوڈنٹس تھے، ان کو لگا کہ اگر ویلیڈیٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے، اسپیشلی 2024 کی اگر ویلیڈیٹی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ ماضی میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو ریپیٹر ہوتے تھے وہ اگر اسی پریویس ایئرز کے جو ایم ڈی کیٹ کو اگر وہ شامل کرتے تھے تو بہت ہی کم تعداد ہوتی تھی جو کوالیفائی کر پاتی تھی ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے اندر۔ اس سال جب فریشر کو لگا کہ ان کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی، تو پھر جا کے فریشر نے کورٹس کے اندر ادھر ادھر یو ایچ ایس کے اندر پی ایم ڈی سی کے اندر پوائنٹ ریز کیا۔ تو یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر کوئی بیلنس ہوتا تو پھر بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن بیلنس کیونکہ نہیں ہے، ڈیفرنس بہت زیادہ، اس وجہ سے اس معاملے کو اس سال ریز کیا گیا۔ پھر جب اس کی گہرائی میں دیکھا گیا کہ یہ جو ویلیڈیٹی ہے یہ پریکٹیکلی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا فریشر کی جانب سے۔ جو ریپیٹرز ہیں ان کا اگر پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم پچھلے سال کے سفرر ہیں، ہماری کچھ سیٹیں جو ہے نا وہ 2022 اور 23 والے لے کے گئے تھے، تو ہم بھی اس سسٹم کو جو ہے نا ہم سفر کر رہے ہیں،
تو ہمیں ایز اٹ از جس طرح ہمیں پالیسی ملی تھی اس پالیسی کے تحت ہمارا بھی ایڈمیشن ہو، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سال ایم ڈی کیٹ ہی نہیں دیا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا جو پچھلے سال کا ایم ڈی کیٹ ہے اس کا سکور بہت اچھا ہے، تو وہ اسی کی بیس کے اوپر اس سال ویلیڈیٹی کے اوپر اپلائی کریں گے، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر ایکٹ کے تحت اور ویلیڈیٹی کے حساب سے دیکھیں تو فریشر کی تعداد واقعی ریپیٹر سے کم ہے۔ اگر بات کی جائے کہ ریپیٹرز اور فریش کی، اس میں جو درمیانی راستہ نکل سکتا ہے، جو کہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر چیئرمین نے ایک تجویز دی کہ ریلیٹیو مارکنگ یا ایکویلنسی کا کوئی فارمولہ اپلائی کیا جائے، اس حوالے سے ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ اس میں فریش بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ریپیٹر بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ پی ایم ڈی سی اپنے موقف پہ قائم ہے کہ وہ اسی ویلیڈیٹی کو برقرار رکھے گی اور کسی قسم کا وہ ایکویلنسی کا یا ریلیٹیو مارکنگ کا فارمولہ نہیں دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کورٹ کی طرف سے میکسیمم چانسز ہیں کہ آج جو ہے نا فیصلہ آ جائے گا، اور اس فیصلے کو پی ایم ڈی سی اور سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ من و تسلیم کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ دیکھیں جو فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔